الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وعد الله حق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ یعنی اللہ پاک جو وعدہ فرمائے ہیں یا فرماتے ہیں وہ سب حق ہے، سچ ہے۔ اسی لیے شریعت کا دستور ہے کہ جو وعدہ کرو اسے نبھاؤ، جو وعدہ کر کے نبھاتا نہیں ہے، حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ یہ منافقت کی علامت ہے۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آج ہم بات وعدہ خلافی پر کر رہے ہیں کہ وعدہ خلافی حرام ہے، حرام، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہی گناہ ہمیں آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعدہ نبھانا یہ ایمانی تقاضے میں سے ہے۔ جو لوگ اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، وہ کبھی وعدہ خلاف نہیں ہوتے۔ اور ایمان والا اپنی طاقت سے زیادہ کسی سے عہد نہیں کرتا، نہ وعدہ کرتا۔ اور یہاں تو ہم وعدہ خلافی کر کے ذرا بھی پچھتاتے نہیں۔ عام بندہ ہم میں کا ایسا ہو گیا کہ ذرہ برابر اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کسی سے وعدہ کیا تھا، اسے نبھانا ہے یا نہیں نبھانا ہے۔ جبکہ ہمارے بڑے، دیکھیے تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہ وقت بھی اپنے اپنے وعدے کو نبھاتے تھے، اور اگر کبھی بھول جاتے تھے اپنا وعدہ تو انہیں جب یاد دلایا جاتا تھا تو وہ شرمندہ ہو جاتے تھے اور فوراً مان لیتے تھے اور وعدہ نبھاتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ وعدہ خلافی یہ گناہ کبیرہ ہے، یہی ایک گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے حتی الوسع ہم کوشش کریں کہ جس سے وعدہ کریں اس سے نبھائیں۔ جب خود اللہ پاک کہتے ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، وہ جب وعدہ خلاف نہیں تو ہم ان کے بندے ہو کر کیوں وعدہ خلافی کریں؟ تو جب وہ وعدہ خلاف نہیں ہے تو بتائیے وعدہ خلافی ہماری وہ پسند کریں گے؟ سنیے، بادشاہ وقت ہیں حضرت خواجہ علی رامیتنی، جنہیں عزیزان رامیتنی کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ عزیزان رامیتنی ہمارے سلسلے عالیہ نقش بندیہ کے یہ بزرگ ہیں۔ ان کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ میری کتاب جو آ رہی ہے مختصر حالات مشائخ نقش بندیہ، اس میں بھی ان کے مختصر حالات ہیں، سب کے ہیں، ان کے بھی ہیں۔ ان کے کچھ ملفوظات سن لیجئے، اس کے بعد وہ بات بتاتا ہوں جو بادشاہ وقت ان سے وعدہ کیا، اور جب وعدہ کر کے مکر رہا تھا تو آپ نے پھر جب وعدہ دلایا وہ کیسے شرمندہ ہوا، وہ بات بعد میں کرتا ہوں، سنیے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی سے اگر لو لگانی ہے، محبت بڑھانی ہے
تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ صحبت طالع ترا طالع کند، صحبت صالح ترا صالح کند. اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے. فرماتے تھے کہ تم ایسی زبان سے دعا کیا کرو جس سے گناہ نہ کیا ہو. تو لوگ فرماتے کہ حضرت اس کا کیا مطلب؟ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے سامنے عاجزی کیا کرو تاکہ وہ تمہارے واسطے دعا کرے. یعنی کسی اللہ کے نیک بندے کے سامنے با ادب مؤدب جاؤ بیٹھو اور ان سے اللہ کی محبت سیکھو، پھر وہ تمہارے حق میں جو دعا کریں گے یہ دعا سمجھ لو کہ دل کی زبان سے ہوگی، دل کی زبان سے ہوگی. فرمایا اگر نیکوں کے پاس بیٹھو گے نیک ہوگے، اور اگر بدوں کے پاس بیٹھو گے تو بد ہو جاؤ گے. فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کو بھولے اس کو شیطان سمجھ، اگرچہ آدمی کی صورت ہو. شکل و صورت تو آدمی کی ہے، لیکن جب اس کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں اللہ بھول جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا خرافات آتی. کہنے لگے ایسے کو شیطان سمجھ کے وہاں سے بھاگ. بلکہ آگے فرماتے ہیں بلکہ ابلیس آدمی بدتر ہے ابلیس جن سے، کہ وہ پوشیدہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور ابلیس آدمی جو شیطان نما آدمی ہے ظاہر طور پر، یہ ظاہری طور پر یہ تمہیں اللہ کی بغاوت پر ابھارنے لگتا ہے. اس لیے ایسوں کی صحبت سے بچنا چاہیے. ان کا واقعہ ان کی زندگی کا وعدہ والی بات آ گئی، اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ بخارا سے ہجرت کریں اور خوارزم کی طرف جائیں، ایک شہر وہاں جائیں. تو اشارے غیبی پا کر آپ اس شہر کا رخ کیے. جب شہر کے دروازہ پر پہنچے وہاں قیام کیے تو کہنے لگے شہر کے اندر داخل ہونے سے پہلے جاؤ بادشاہ کہ یہاں یہ رقعہ لے کر اور اس سے اس پر دستخط کرانا ہو، تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ ہم جو یہاں ٹھہرے ہیں وہ بادشاہ کی بغیر اجازت کے ٹھہرے ہیں. بہرحال ایک درویش ان کا مرید بادشاہ وقت کے پاس ان کا رقعہ لے کر پہنچتا ہے، اور جب وہاں پہنچا تو بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، بلاؤ اسے اندر درویش کو. تو درباریوں نے کہا کہ ایک درویش ہے وہ اجازت چاہتا اور ایسے ایسے آیا ہے. تو کہا کیا کام ہے؟ بتایا کہ بادشاہ سلامت ہم لوگ یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پیر و مرشد بھی آئے ہوئے ہیں، اس پر آپ کی دستخط چاہتے ہیں. تو بادشاہ ہنسنے لگا اور اس نے کہا بتائیے، ایسے ایسے لوگ بھی ہم سے دستخط چاہتے ہیں. یعنی وہ ایرا گیرا سمجھا، اور سارے درباری ہنسنے لگے اور کہنے لگا کہ یہ بھی کیسے نادان اور سادہ طبیعت کے آدمی ہوتے ہیں، اور مذاق کے طور پر ایک اجازت نامہ مہری و دستخطی بادشاہ اس درویش کو اپنا دے دیا کہ لے جاؤ، جب یہی چاہتے ہو تو لے جاؤ. وہ درویش لے کر حضرت خواجہ علی عزیزان رحمتنی کی خدمت میں پہنچا. حضرت نے وہ رکھ لیا. شہر کے اندر آئے. ہمارے اکابرین جو حضرت کے بڑے، انہیں جو کچھ اوراد و وظائف ذکر و مراقبہ سکھائے تھے وہ لگ گئے. یہ کیا کرتے تھے؟ صبح کے وقت مزدور جہاں ہوتے تھے ان مزدوروں کو لے جاتے اور جہاں کام ہوتا تھا وہاں کام کرتے کراتے. بہرحال اس طرح گزر اوقات کرتے تھے اور انہی مزدوروں میں اپنا کام شروع کیے. انہیں وضو وغیرہ سکھاتے، نماز سکھاتے، اسلام، کلمہ، درود، جو کچھ
ضروریات دین میں سے تھا، انہیں سکھاتے تھے اور اللہ پاک سے ان کی دوستی اس طرح سے لگوا رہے تھے۔ اور اکثر مزدوروں سے کہتے کہ عصر کے وقت یعنی عصر کے بعد ہمارے پاس بیٹھا کرو، ذکر کیا کرو، اور خود جس دن کام وغیرہ نہیں ہوتا تھا مزدوروں سے کچھ کام کرا کے انہیں مزدوری بھی اپنے پاس سے دیتے تھے تالیف قلب کے لیے، تاکہ ان کا انس بڑھے، مجلس وغیرہ میں آیا کریں۔ وہ لوگ بہت خوشی سے یہ کام کرتے، اور چونکہ جب اپنے پاس کام دیتے تھے تو اس طرح سے حضرت کی صحبت میں بھی وہ رہتے سہتے، صبح سے شام تک ایک بہانہ بھی مل جاتا تھا رہنے کا، وہ اور خوش ہوتے۔ اگلے دن اس صحبت کے اثر اور حضرت کے تصرف سے ان پر ایسا حال طاری ہوتا، ایسی کیفیت ہوتی کہ دوسرے دن بغیر حضرت کی زیارت کے ان کو چین نہیں آتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس قدر ازدحام بڑھا اور مریدوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک لمبی فہرست حضرت کے مریدوں کی تیار ہو گئی۔ پورے شہر میں چرچا ہو گیا، خوارزم کے اندر چرچا ہو گیا کہ ایک بزرگ آئے ہیں بخارا سے اور اس طرح سے ہیں، اور ان کے پاس جو جاتا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور وہ بہت جلدی اللہ کی دوستی، اللہ کی ولایت انسان کے اندر پیدا کروا دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر بادشاہ وقت کو بھی لگ گئی، تو اس کے جو چیلے چپاڑے تھے ان لوگوں نے بادشاہ وقت کا کان بھرنا شروع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مریدوں کی تعداد جب اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو آپ پر ایک دن یہ حملہ کر دیں اور بادشاہت کے تخت و تاج پر یہ قابض ہو جائیں۔ جب ان لوگوں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا تو بادشاہ کہ یہ سارے مشیر تھے، ان کی بات پر تو اس کو کان دھرنا تھا، چونکہ وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ فتنہ فساد زیادہ دیر نہیں لگے گی ملک میں قائم ہونے میں۔ بادشاہ کا وہم بڑھ گیا، اس نے آپ کو یہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا اور اخراج کا حکم دے دیا کہ انہیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ آپ نے اس درویش کو بادشاہ کے پاس بھیجا جو درویش رکا لے کر کچھ زمانہ پہلے بادشاہ وقت کی خدمت میں گیا تھا، مہر اور دستخط بادشاہ کا لے لیا تھا۔ وہی رکا لے کر حضرت خواجہ علی عزیزان رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مرید اس درویش کو بھیجا کہ جاؤ یہ رکا دکھاؤ اور کہو کہ آپ نے ہمیں رہنے کی یہاں اجازت دی تھی، ہم آپ کی اجازت سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر بدعہدی ہے تو ہم چلے جائیں، اگر بدعہدی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر رکا دیکھ کر نہایت شرمندہ ہوا اور آپ کی دوربینی کا بہت معتقد ہوا کہ اتنے دوربین تھے، اس کا مطلب انہیں پہلے سے اندیشہ تھا، پہلے سے ان کا گمان تھا ہماری جب مقبولیت عامہ تامہ ہوگی تو اس طرح سے بادشاہ کے کان بھرے جائیں گے۔ اس دوربینی دور اندیشی پر وہ بادشاہ وقت حضرت کا خود مرید ہو گیا اور آپ کی صحبت میں آنے جانے لگا، اور ماں مصاحبین آ کر مرید ہوا۔ آپ کے دو فرزند تھے، ایک خواجہ محمد، ایک خواجہ ابراہیم۔ جب حضرت کی وفات قریب ہوئی تو چھوٹے فرزند خواجہ ابراہیم کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ حضرت خواجہ علی عزیزان رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کا تذکرہ ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے وعدہ خلافی بادشاہ جب کرنے لگا، بدعہدی جب کرنے لگا تو حضرت خواجہ نے اس کا رکا اور وہ
خطی جو کاغذ تھا جب وہ دکھایا تو بادشاہ وقت شرمندہ ہوا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ آج ہم لوگ ہیں اپنی غلطی پر بجائے شرمندہ ہونے کے، دیکھیے بجائے شرمندہ ہوں رنجیدہ ہوں کیا کیا کچھ کرنے لگتے ہیں۔ اگر کسی کا وعدہ یاد دلایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے وعدہ کیا تو کہتا ہوگا وعدہ ہوگا، نہیں، خوف خدا پیدا کرے جس سے جو وعدہ کیا جائے وہ نبھایا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کے سارے گناہ معاف فرمائے، تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔